الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. یکاد البرق یخطف ابصارہم کی جو تفسیر ہے وہ تو پہلے درس میں ہو چکی، تھوڑی سی مزید اس کی وضاحت ہے. تفسیر جلالین کی شرح فتوحات الہیہ جو تفسیر جمل سے مشہور ہے، اس سے آج ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ پڑھیں گے. اور آگے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو آج ہمارا یہ اجرائی سبق تھا اس کی بھی انشاءاللہ تعالی وضاحت ہوگی. اللہ جل وعلا اس کو سمجھنے اور عمل کرنے و آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. جو فرمایا کہ بجلی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے جائیں، یعنی یا خودو بسرعہ یا خودو بسرعہ، وہ اسے آنکھوں کو تیزی سے لے جائے، تیزی سے لے جائے، بجلی لے جائے. کیا مراد؟ اور جب کبھی روشنی ہوتی تو چل پڑتے اور جب اندھیرا تو ٹھہر جاتے. خام اگر اللہ چاہتا اللہ جہاں باطل لے گیا ان کی ظاہری آنکھیں بھی لے جاتا، وہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو صاحب جلالین تفسیر جلالین والے کہتے ہیں قولہ تمثیل لازعاج، یا کہ پوری عبارت ہے، یعنی ادھر تھا من الحجج قلوبہم، تو اس کی اب یہ تفسیر جمل والے وضاحت کرتے ہیں تفسیر جلالین کی اس عبارت کی. ای فہو من قبیل تشبیہ المفردات بمفردات، کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ جل وعلا نے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، تو جلالین میں کہتے ہیں تمثیل ہے. تو یہ شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مفرد کے ساتھ تشبیہ دینے کے قبیل سے ہے. کس سے ہے؟ یعنی مفرد کو مفرد کے ساتھ تشبیہ دے دی. چیز کو مفرد کے ساتھ ہم ایسا یہ کہہ دیا، مثال کہتے ہیں، مثال دے دیتے ہیں کہ عمر کا اسدین، عمر اسد کی طرح، تو عمر کوئی وہ اسد تو نہیں بن گیا، تو عمر بھی مفرد اسد بھی. تو عمر کی تشبیہ کس کے ساتھ دی؟ مفرد کی مفرد کے ساتھ دی. اور وصف کیا تھا اس میں؟ بہادری، تو اس میں بھی بہادری ہے، تو اس میں بھی شریک ہیں، دونوں ہی بہادر ہیں، دونوں ہی. تو مفرد کی مفرد کے ساتھ تشبیہ، تو یہ اشارے کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے یہاں یہ تمثیل ہے، اور یہ مفرد کی مفرد کے ساتھ مفردات کے ساتھ تشبیہ دینے کی قبیل سے ہے. اس کی سمجھ آ گئی؟ معنی کیا ہے پھر؟ والمعنی انہ تمثیل لہؤلاء المنافقین بانہم کلما سمعوا من القرآن ما فی من الحجج تو ازعج قلوبہم لظہورہا لہم وصدقوا به ان کان مما یحبون من عصمت الدماء والاموال والغنیمہ ونحوها ان کان مما یکرہون من التکالیف الشاقۃ علیہم کالصلاۃ والصوم ووقفوا متحیرین الخ کرخی. کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے اس کا کہ ان منافقین کی تمثیل ہے. وہ پیچھے منافقین چلے
پیچھے منافقین کی بات ہو رہی تھی نا کہ دل کے کوڑے، ٹھیک ہے، اور زبان سے ایمان کے اظہار کرتے، ایک تو یکسر منکر، ایک تذبذب کا شکار، ایک یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں، تذبذب کا شکار، اور پھر انکار، ارتداد۔ تو منافقین کی تمثیل دی ہے، منافقین کی تو کہتے ہیں یہ تمثیل ہے، بجلی اچک لے جائے، یہ تمثیل ہے ان منافقین کی، یہ کن منافقین کی، کہ منافقین کی کس کے ساتھ تمثیل ہے؟ اس کے ساتھ کہ جب کبھی وہ قرآن کو سنتے، جب کبھی، اور جس میں حجج ہیں، دلائل ہیں، کیا ہیں؟ قرآن کو سنتے، قرآنی دلائل سنتے، قرآنی آیات بینات سنتے، آیات سنتے، کیا؟ آیات بینات سنتے، تو ان کے دلوں میں تحریک پیدا ہوتی، ان کے دلوں میں تحریک پیدا ہوتی، یا وہ آیات بینات، تو ان کے دل جھکتے اس کے ظہور کے لیے جو ان پر ہوا، یعنی آیات جو ان پہ ظاہر ہوئیں، آیات کہ ان کے لیے ظاہر ہوئیں، وہ دلائل قرآنی جو ظاہر ہوئے ہیں، تو ان سے روشنی حاصل ہوئی، ان کو روشنی حاصل ہوئی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا اچک لے جائے یقتب ابصارہم، جب کبھی روشنی ہوتی تو وہ ان میں چل پڑتے۔ تو اب یہ آیات بینات اور یہ دلائل قرآنی، دلائل جب وہ سنتے تو ان میں کیا ہوتی؟ حرکت پیدا ہوتی، انہیں روشنی ملتی، انہیں تو کیونکہ دلائل ظاہر ہو گئے ان کے لیے، ظاہر ہوئے، تو آگے جو ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ روشنی، وہ دلائل قرآنی، وہ آیات بھائی، اگر وہ اس میں سے ہوتی، اگر جسے منافقین پسند کرتے ہیں، جسے اس میں سے، یعنی خون کا نہ بہانا، خون محفوظ رہے، کیا رہے؟ عصمت دماغ، مال محفوظ رہے، مال اور مال غنیمت ملے، مال غنیمت، آپ کو پتہ جنگ کرتے غزوات سے مال ملتا کفار کا، تو وہ مال غنیمت، تو مال غنیمت ملے اور اس جیسی چیزیں ملیں، اس جیسی، تو وہ اسے مان لیتے، اسے یعنی جو اپنے فائدے کی ہوتی ظاہری دنیاوی، اسے کیا کرتے؟ مان لیتے۔ جو دلائل قرآنی واضح ہوتے وہ سنتے، اور آیات قرآنیہ واضح ہوتی تو وہ اس میں سے وہی مانتے، اس میں سے وہی مانتے جو ان کی پسند کی تھی، یعنی عائش کا دین، کس کا؟ یعنی خون محفوظ ہو جائے، مال مل جائیں، مال بچ جائیں، دنیاوی فائدے، ٹھیک ہے، مال غنیمت سے مال مل جائے، اس جیسی چیزیں، تو یہ ان میں سے۔ تو جب کبھی روشنی ہوتی تو چلتے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہم جب بجلی اچانک لے جائے، جب کبھی روشنی ہو تو چل پڑے، اپنی من مانی کے لے لیں، اپنی دنیاوی فائدے، اور اگر وہ دلائل قرآنی، وہ آیات بینات ان میں سے ہوں جو انہیں ناپسند ہے، جو انہیں وہ کیا، وہ ہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا جو نفس پہ باری ہے، وہ کیا ہیں؟ من التکالیف الشاقۃ علیہم، وہ تکالیف جو نفس پر باری ہیں، تو ظاہر ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ عمل کرنا یقیناً نفس پہ باری ہے، اور یہ اس کا اللہ پاک نے ہمیں مکلف بنایا اور تکلیف دی ہمیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کا پابند رہنا ہے، اور نفس کو نیچے رکھنا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے احکام کو اس کے اوپر جاری کرنا ہے، ظاہر اور باطن پہ، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا نفس پہ، کس پہ؟ تو جو ان کی پسند کی ہوتی ہیں وہ آیات قرآنی سے وہ لے لیتے کہ یہ ہے میری، ہمارا یہ فائدہ دنیا میں، یہ فائدہ، اور جو ہوتا ان کے نفس کے خلاف آئے تو وہ اسے ناپسند کرتے، جب کبھی روشنی ہوتی تو چلنے لگتے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس سے پہلے جب اچانک بجلی لے جائے، اچانک لے جائے تو وہ تمثیل دے جا رہی ہے، تو من کی لے لی، جو من کے خلاف ہے اسے ترک، ہاں اسے پسند نہیں کیا، جیسے نماز روزہ کا صلاتی و صوم، یہ ایک مثال، یہ نہیں کہ نماز روزہ صرف، یہ جیسے اعمال جو نفس سے باری ہیں،
جو اور وہ حیران ٹھہرے رہے، حیران ہی ٹھہرے رہے جب وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہی نہیں، دل میں تو کفر ہے اور من پسند کی چیزیں لیتے ہیں جو مشکل ہوتی ہیں اسے ترک کر دیتے ہیں، تو کہا کہ پھر وہ جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہرے رہ جاتے ہیں۔ وقیف متحیرین، وہ حیران ٹھہرے رہتے ہیں، حیران۔ اور کہتے ہیں کہ جو شاعر نے کہا، جلالین والوں نے، تمثیل لإزعاج ما فی القرآن، اس کا کہنا کہ تمثیل ہے لإزعاج ما فی القرآن، جو قرآن میں دلائل ہیں، جو ان کے دل میں دلائل ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے یہ تحریک کی مثال ہے۔ کس کی؟ کیا مطلب؟ یعنی باختلاف فی البرق لابصارہم، وہ جو ان کے لیے پیدا ہوتے ہیں، بجلی ان کی آنکھوں کو اچانک لے جائے، یہ اس کے ساتھ تمثیل ہے، یہ اس کے یہ ان کے لیے جو ظاہر ہوئے اور وہ جو قرآنی دلائل، تو اسے بجلی ان کی آنکھوں کو لے جائے، اس کے ساتھ تمثیل دی ہے، اس کے ساتھ تمثیل دی ہے کیا؟ کہ اچانک بجلی ان کی آنکھوں کو لے جائے، اور اس کا کہنا تصدیقہم، ان کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے، اس کی تمثیل تصدیق کرنا، ای مشیہم فی البرقی، کہ ان کا بجلی میں چلنے کے ساتھ ہے، کس میں؟ بجلی میں، یعنی روشنی اپنے مطلب کی جو اس میں چلے، تو جب اندھیرا ہوا تو پھر رک گئے۔ تو یہ جو ہے نا، جو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان کا تصدیق کرنا، تو کس کے ساتھ تشبیہ ہے؟ بجلی میں ان کے چلنے کے ساتھ۔ اور پہلے جو کہا کہ لإزعاج ما فی قلوبہم، وہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کو بجلی کے اچک لے جانے کے ساتھ تشبیہ دی، بجلی کے ساتھ، اور ان کا ماننا تصدیق کرنا، اس کو بجلی میں ان کے چلنے کے ساتھ تشبیہ دی، بجلی میں تشبیہ دی۔ اور اس کا کہنا اور وقوفہم، اور ان کا ٹھہرنا، ان کا یعنی بوقوفہم، ای بوقوفہم فی ظلمہ، فی اور طریقی میں ان کے ٹھہرنے کے ساتھ، طریقی میں وَإِذَا قَامُوا، وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، تو ان کا کھڑا رہنا تاریکی میں ان کے کھڑے رہنے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تاریکی میں تشبیہ دی گئی ہے۔ تو اس کی سمجھ آگئی پہلی آیت کی۔ تو اس طرح جب وہ تحریک پیدا ہوئی تو وہ اپنی من مانی چیزوں میں چلنے لگ جاتے ہیں، من مانی تو قریب ہے کہ بجلی اسے اچک لے جائے، اور جب وہ بجلی جاتی ہے تو وہ ٹھہر جاتی ہیں، یعنی اندھیری میں، اس میں اندھیری میں۔ اور آگے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں جو تم سے پہلے ہیں انہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، لعلکم، اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ، اس تم متقی ہو جاؤ، یا اس لیے کہ تم متقی ہو جاؤ، اس لیے امید رکھتے ہوئے تم اپنے رب کی عبادت کرو کہ تم متقی ہو جاؤ گے، تم۔ اب شاعر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا ایھا الناس، جیسے آپ نے پڑھا کہ یا ندا ہے، حرف ندا ہے، تو کہتے ہیں لم یقع النداء فی القرآن بغیر یا من الادوات، کہتے ہیں کہ حرف یہ ندا جو ہے یا، تو حرف ندا قرآن پاک میں یا کے علاوہ واقع نہیں ہوا۔ حرف ندا آپ نے پڑھے ندا 5 ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں ایک ہی حرف ندا استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی استعمال اور واقع نہیں ہوا، کوئی واقع نہیں ہوا۔ وہ کون سا؟ یا، یعنی پورے قرآن میں جہاں بھی ندا کی گئی ہے، جہاں بھی حرف یا ہی آیا ہے، حرف یا، اور یہ فتوحات الہیہ والوں نے ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، مگر پورے قرآن میں بھی غور و فکر کرنا پڑے گا
کہ کہاں یا ہے کہاں یا نہیں ہے. تو یہ جو علماء ہوتی ہیں ان کی محنتی ہوتی ہیں، پھر یہ مضبوط بات بتا دیتے ہیں. نمبر 2 والنداء فی الاصلی طلب الاقبالی. اب ندا کی اصل کیا ہے؟ ندا اصل میں کیا ہے؟ کہتے ہیں ندا اصل میں طلب الاقبالی، کسی کی توجہ کرانا مطلوب ہوتی ہے. کسی کی کیا ہوتی ہے؟ طلب الاقبالی، توجہ کرانا کا ارادہ کرنا، اور کسی کی توجہ کرانا مقصود ہوتی ہے. کسی کی عمر، تو یہ کیا مطلب کہ ادھر توجہ کرو. اب اے نہیں کہا کیونکہ اسے حذف کر دیا. ہمارے اردو میں زیادہ ایسی بہتا نہیں بولا جاتا، اور زیادہ نہیں بولا جاتا، اے اتنے بولا جاتا. عمر، زید، عمر، ٹھیک ہے، رضوان، یعنی اے رضوان ادھر آؤ، اس کی توجہ یہ ادھر توجہ کرو، ادھر. تو ایک تو یہ کہ اصل میں ندا کیا ہے؟ توجہ کرانا مقصود ہوتی ہے دوسرے کی. کیا کرانی؟ طلب الاقبالی، توجہ کرانا مقصود ہوتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس جگہ کیا مراد ہے جو اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الناس. اب اللہ پاک ندا فرما رہا ہے، اور مخاطبین کون ہے؟ مخاطبین کون ہے؟ تو مخاطبین میں آگے پھر سارے ہی ہیں یا پھر خاص ہیں، یہ آگے آپ تشریح کی پڑھیں گے. لیکن ہم عام رکھ کے کہتے ہیں سارے لوگ، کافر ہر ایک اس میں آ جائے اے لوگو، تو اللہ پاک نے پکارا ہے. اللہ پاک نے مخاطبین سارے لوگ ہیں، مخاطبین سارے ہی ہیں، الناس ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں کیا توجہ کرانا مقصود ہے یا کسی اور معنی میں ہے، یا کسی اور معنی میں ہے. تو شاعر کہتے ہیں والمراد بھی ہنا التنبیہ. اس جگہ ندا سے مراد، اس جگہ پکار سے مراد تنبیہ ہے. کیا ہے؟ یہ توجہ کرانا مقصود نہیں بلکہ خبردار. کیا؟ خبردار کرنا. ہوشیار ہو جاؤ، کیا ہو؟ غفلتیں دور کرو، غفلتیں اور اللہ کے ہاں سجدہ ضرور کرو. اللہ کے ہاں ضرور کرو اور غفلتیں دور کرو. غفلتیں تنبیہ ہے. کیا ہے؟ لکھا ہوتا ہے خبردار ہاتھ نہ لگانا مر جاؤ گے، جان کا خطرہ ہے. ہم کہتے ہیں خبردار ہاتھ نہ لگانا ایمان کا خطرہ ہے. اس کا دھیان سے چلنا ایمان کا خطرہ ہے. ہوشیار رہنا تنبیہ. کہتے ہیں والمراد بھی ہونا التنبیہ. یا جو ندا کیا ہے اس جگہ مراد تنبیہ ہے. کیا کرنا ہے؟ خبردار کرنا ہے. کیا کرنا؟ اور ایو کیا لفظ ہے؟ یا ایوہ الناس. ایو کیا ہے؟ کہتا ہے ایو مبنی علی الضم فی محل نصب. یہ ایو جو لفظ ہے شاعر کہتے ہیں یہ محل نصب میں مبنی علی الضم ہے. مبنی ضم پر مبنی ہے. ضم پر دیکھو ایو اوپر پیش ہے کہ نہیں ضم پر، لیکن محل نصب ہے. محل کیا بولا؟ پھر بولو. محل نصب کیا ہے؟ یہ محل یعنی جہاں یا آیا نا یہ نصب کی جگہ ہے. ایو جہاں کھڑا ہے یہ کس کی جگہ ہے؟ نصب کی جگہ. کس کی؟ نصب کی جگہ. اصل میں یا آپ پڑھیں گے آگے جا کر کہ یا ادعو یا اطلبو کے کا نائب ہے اور اس کا قائم مقام ہے. یعنی میں پکارتا ہوں، میں طلب کرتا ہوں، میں طلب کرتا ہوں. تو جس کو طلب کریں گے جس کو پکارنے کے وہ مفعول ہوگا. تو یہاں وہ ذکر ہی نہیں ہے، اس کا ادعو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ یہ رکھ دیا گیا. اصل میں یہ یہاں کام ضمیر تھی، کام ضمیر آتی ہے وہ حذف کر دی گئی مفعول. تو اب ان کی جگہ جو ہے نا اس کو رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ جگہ تو نصب کی ہے، جگہ تو نصب کی ہے. تو اگر جگہ کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ منصوب. کیا ہے؟ محل نصب. پھر لفظ کا اعتبار ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں. تو محل نصب میں یعنی مفعول کی جگہ ہے. کس کی؟ لیکن اس کے اوپر تو ایوا مبنی ہے علی الضم لیکن ہے محل نصب. تو جب مبنی ہوگا تو مبنی پہ نصب تو نہیں نہ آئے گا. مبنی جو ہو گیا تو مبنی پہ اعراب آنا ہے.
لیکن مبنی آیا کس کی جگہ ہے؟ نصب کی جگہ ہے. کس کی جگہ آیا؟ نصب کی جگہ. اب یہ آگے چلیں. والہاء للتنبیہ، اور ہائے تنبیہ ہے. یہ ایہا میں جو ہاں ہے کس کے لیے؟ تنبیہ کے لیے. کس کے لیے؟ والناس نعت، والناس، والناس یہ صفت ہے. والناس کس کی؟ لی ایش، کس کی؟ جو بھی بڑا ہے ایو، اس کی صفت ہے علی اللفظ، لفظ پر. کس پر؟ لفظ پر. اب کہتے ہیں کہ اب دیکھو ایو بتا دیا اور ہاں ہائے تنبیہ ہے اور آگے الناس ہے، تو یہ کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ صفت واقع ہو رہا ہے. سوال ہے کس کی؟ ایو کی. کس کی؟ ایو کی صفت ہے. تو آپ نے کہا محل نصب ہے. محل، تو جب نصب کا محل ہے تو پھر ایو الناس بڑھے، ایو الناس بڑھے. وہ موصوف محل نصب اور یہ اس کی جو ہے نا الناس صفت واقع ہو. تو کہتے ہیں کہ یہاں لفظ کے اعتبار ہے. کس کا؟ لفظ کے اعتبار سے، کہ وہاں بھی ایو ضمہ ہے، لفظ کا اعتبار ہے تو وہ موصوف ہے تو لفظ کے اعتبار کرتی ہے. بھی الناس اس کی صفت بنے گی، مطابقت ہوگی. ٹھیک ہے، یا ایھا الناس. اب اس کی حرکت جو الناس پہ حرکت آئی ہے یہ اعرابی ہے، اعرابیہ ہے، حرکت اعرابیہ یا حرکت بنائیہ ہے. جیسے ایوہ پہ حرکت بنائیہ ہے کیونکہ مبنی علی الضم ہے تو اسے حرکت بنائی کہیں گے نا. جو بنائی ہوتی ہے وہ عامل کی وجہ سے تو نہیں نہ ہوتی، تو جو عامل کی وجہ سے ہوتی ہے وہ اعرابی ہوتی ہے، اس لیے اسے پھر مورب بولتے ہیں اس کلمے کو جس کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو باقی تو ہم مبنی بولتے ہیں کیونکہ مبنی وہ جو اعراب ہیں وہ اعراب میں حرکت بنائیہ، وہ عامل کی وجہ سے تو نہیں آتی، عامل کی. تو اب یہ کہتے ہیں حرکت اعرابیۃ، تو جو الناس پہ حرکت ہے الناسو یہ حرکت اعرابیہ ہے. حرکت وہ حرکت ہوتی ہے جو عامل کی وجہ سے آتی ہے. اور ایو پہ جو حرکت ہے یہ کون سی ہے؟ کہتے ہیں حرکت ایو بنائیہ. تین ایو کی جو حرکت ہے یہ بنائیہ ہے. یہ کون سی ہے؟ بنائیہ ہے. تو واستشکلا رفع التابع ما عدم عامل رفعی، بس کہتے ہیں انہوں نے اس کو مشکل ہی سمجھا ہے کہ تابع کا مرفوع ہونا عامل رفع کے نہ ہونے کے ساتھ. عامل ہاں، انہوں نے اس کو مشکل سمجھا کہ جب یا ایھا الناس آپ نے کیا تو الناس تو تابع ہے، الناس تو تابع ڈائریکٹ اس پہ عامل کا عمل نہیں ہوتا بلکہ متبوع پہ ہوتا ہے. کس پہ؟ متبوع پہ ہوتا ہے. کس پہ ہوتا ہے؟ متبوع پہ ہوتا ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے یہاں بات کی ہے کہ جب جو متبوع ہے وہ تو محلاً منصوب ہے، محلاً منصوب ہے اور ظاہراً کیا ہے؟ ضمہ پر مبنی ہے. کس پر؟ ضمہ پر مبنی ہے تو وہ تو محل نصب ہو گیا. تو اب آپ نے کہا الناس صفت ہے اور یہ تابع ہے تو اس کو بھی مرفوع پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لفظ کے اعتبار کرتے ہوئے. تو کہا یہ جو بات ہے یہ رافع عامل الرفع یعنی رفع دینے والے کے نہ ہونے کے ساتھ تابع کا مرفوع پڑھنا اسے یہ اشکال ہے اور اسے مشکل سمجھا ہے. اسے کہ جب ایو جو ہے عامل کی وجہ سے مرفوع نہیں ہے تو وہ متبوع ہے تو پھر تابع جو ہے یہ کیسے مرفوع ہوگا؟ اس سے انہوں نے کیا سمجھا؟ مشکل سمجھا. کیا سمجھا؟ وہ آگے پڑھیں گے. پھر انہوں نے یہاں یہ بات کی کہ اگر لفظ کا اعتبار کریں، اس لیے کہا لفظ کا اعتبار کریں تو اسے الناسو پڑھیں، الناسو. اور اگر محل کا اعتبار کریں کہ محلاً منصوب ہے، محلاً، تو پھر اسے پڑھا جائے یا ایھا الناس اعبدوا، یا لیکن اب باپ پیش ہے اس کی الگ بات ہے. یا ایھا الناس یا اعبدوا ربکم الذی، تو یہ محل نصب، تو محل کا اعتبار کریں تو الناس، اور اگر تابع ہونے کا اعتبار کریں تو پھر لفظ کا اعتبار کریں لفظاً ایو وہ کیا ہے؟ اس پہ ضم ہے، رفع ضم ہے تو لہذا تابع پہ رفع لے آئے. سمجھ آ گئی؟ اب آگے کہتے ہیں کہ قولہ، شارح کا کہنا ایھا الناس، الناس سے کیا مراد ہے؟ کہا اہل مکہ، کیا؟ اے مکہ والو، یا اہل مکہ تھا، اے مکہ والو. اور
اس کا کہنا، شارع کا کہنا وحیدو، کیا؟ اے مکہ والو اللہ کو ایک مانو، اللہ کو اے مکہ والو اہل مکہ وحیدو، اللہ کو ایک مانو. تابع فی ابن عباس، اس میں حضرت ابن عباس کی نے اتباع کی ہے، حضرت اسی پہ چلے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے الناس کی تفسیر اہل مکہ سے کی ہے، یعنی خاص ہو گیا مکہ والے. کیا؟ والراجح قول غیری، راجح جو قول ہے نا وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کا ہے، یعنی باقیوں نے کہا ہے کہ یہاں تعمیم ہے، صرف مکہ والے نہیں سارے، ٹھیک ہے، اور یہ راجح قول ہے. یہ کیا ہے؟ وہم تعمیم الناس، کیوں کہ وہ لوگوں کو عام کرنا ہے، لکل مکلفین، یعنی سارے مکلفین کے لیے یہ حکم عام ہے، سارے. الناس کی تعمیم کہ جو